ملک بھر میں عید الفطر مذہبی جوش و جذبے سے منائی جا رہی ہے۔ نماز عید کے روح پرور اجتماعات، وزیر اعظم شہباز شریف نے لاہور میں نماز عید ادا کی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے گڑھ خدا بخش میں عید کی نماز پڑھی۔ ARY نیوز کی جانب سے قوم کو عید الفطر کی خوشیاں مبارک۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی عید الفطر پر قوم کو مبارکباد۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے بھی عید الفطر پر قوم کو مبارکباد دی۔ مسلح افواج کا عید الفطر پر اہل وطن کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ کراچی میں صبح سویرے بادل برس پڑے، شہر میں کہیں ہلکی تو کہیں موسلادھار بارش۔ پنجاب، KP، بلوچستان، GB اور آزاد کشمیر میں بھی آج بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان۔ مجھے یہ تجویز دی گئی پٹرول کی مد میں 76 روپے اور ڈیزل کی مد میں 177 روپے فی لیٹر اضافہ کیا جائے، لیکن میں نے احساس ذمہ داری کے تحت پٹرول اور ڈیزل کی مد میں قیمتوں کے ہوش ربا اضافے کی تجویز کو مسترد کر دیا ہے۔ وزیر اعظم کا عید پر قوم کے لیے بڑا تحفہ، شہباز شریف نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ مسترد کر دیا۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں مزید اضافہ نہ کرنے اور موجودہ قیمتیں برقرار رکھنے کا اعلان۔ حکومت رواں ہفتے 24 ارب روپے کا اضافی بوجھ خود برداشت کرے گی۔ قوم سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، آج خطے کی صورتحال کی وجہ سے عالمی سطح پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ تجویز آئی کہ پیٹرول 76 روپے اور ڈیزل 177 روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا جائے، جو مسترد کر دی۔ حکومت کفایت اور ترقیاتی بجٹ سے 69 ارب روپے کی بچت کر چکی۔ وعدے کے مطابق کفایت اور سادگی مہم کا آغاز حکومت نے خود سے کیا اور قومی وسائل کے ذمہ دارانہ استعمال کو یقینی بنایا۔ حکومتی اقدامات سے ضرورت مند طبقات کو سہارا ملا۔ عوام کو قیمتوں کے کمر توڑ دباؤ سے محفوظ رکھنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں قوم بن کر احتیاط اور زندگی میں کفایت کو اپنانا ہوگا۔ اشرافیہ پر بھی ذمہ داری ہے کہ اس کار خیر میں اپنا کردار ادا کریں۔ مٹی کا تیل 70 روپے 73 پیسے مہنگا ہو گیا، نئی قیمت 428 روپے 74 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ دبئی کے برج خلیفہ پر عید الفطر کے موقع پر خصوصی لائٹ شوز۔ برج خلیفہ عید مبارک کے پیغامات روایتی عربی ڈیزائن کے روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ یہ مناظر دیکھنے کے لیے برج خلیفہ کے اطراف ہزاروں سیاح اور رہائشی جمع۔ امریکہ، انڈونیشیا، ملائیشیا، بنگلہ دیش اور بھارت میں بھی عید آج منائی جائے گی۔ عالمی یوم آب پر بھارتی نمائندے کے بیانات پر پاکستانی سفارتکار علینا مجید کا کرارا جواب۔ کہا، بھارت کی جانب سے دیے گئے بے بنیاد بیانات کو یکسر مسترد کرتے ہیں۔ سندھ طاس معاہدہ جنگوں اور سیاسی کشیدگی کے باوجود برقرار رہا ہے۔ طاس معاہدہ کسی فریق کو یک طرفہ ترمیم یا معطلی کی اجازت نہیں دیتا۔ پانی کو سیاسی مقاصد کے لیے بطور ہتھیار استعمال کرنا لاکھوں زندگیوں کے لیے خطرہ ہے۔ عالمی ثالثی عدالت قرار دے چکی سندھ طاس معاہدہ بدستور نافذ العمل ہے۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں ریاستی دہشت گردی اور عالمی سطح پر ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہے۔ پاکستان میں فتنہ خوارج اور BLA کی بھارتی سرپرستی کے شواہد موجود ہیں۔ پاکستان بین الاقوامی قوانین اور معاہدوں کی پاسداری کے عزم پر قائم ہے۔ ایران پر حملوں کا مقصد رجیم چینج نہیں تھا، ہدف نیوکلیئر ہتھیاروں کی روک تھام ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکی TV کو انٹرویو۔ کہا، ایران کو تعمیر نو کے لیے 10 سال درکار ہوں گے۔ ٹروتھ سوشل پر بیان میں لکھا، مشرق وسطیٰ میں فوجی اہداف کے حصول کے قریب پہنچ گئے۔ مشرق وسطیٰ میں جاری کارروائیاں سمیٹنے پر غور کر رہے ہیں۔ اسرائیل، سعودی عرب، قطر، UAE، بحرین، کویت سمیت اتحادیوں کا ہر طرح تحفظ کریں گے۔ آبنائے ہرمز کی نگرانی وہاں سے گزرنے والے ملکوں کی ذمہ داری ہے۔ آبنائے ہرمز کی نگرانی متعلقہ ملکوں کے لیے آسان فوجی آپریشن ہوگا۔ ضرورت پڑنے پر امریکہ معاونت کرے گا۔ اس سے پہلے میڈیا سے گفتگو میں کہا، ایران سے مذاکرات ہو سکتے ہیں لیکن جنگ بندی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب آپ ایک فریق کو مکمل تباہ کر رہے ہوں تو جنگ بندی نہیں کی جاتی۔ ہم نے ایران کی بحریہ اور فضائیہ کو تباہ کر دیا۔
ایران کا طیارہ شکن حملے کا نظام بھی تباہ و برباد ہو چکا. عسکری لحاظ سے ایران ختم ہو چکا ہے. پاکستان ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. شہید علی خامنائی بھی پاکستان کو بہت اہمیت دیتے تھے. پاکستان اور افغانستان کے درمیان اچھے تعلقات چاہتے ہیں. مسلم ملک آپس میں بہتر اور اچھے تعلقات قائم رکھیں. دشمن پڑوسی ملکوں سے ہمارے تعلقات خراب کرنا چاہتا ہے. ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنائی کا نوروز پر قوم کے نام پیغام. مجتبی خامنائی نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان ثالثی کی پیشکش بھی کر دی. کہا دشمن ٹوٹ چکا، ہمارا اتحاد دشمن کو جھکنے پر مجبور کر دے گا. ہم نے روزے اور جہاد کو ایک ساتھ جاری رکھا. دشمن پروپیگنڈا اور جھوٹ سے ہمیں تقسیم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. جنگ میں قوم کو متحد رہنے کی ضرورت ہے. ایران نے ترکی یا عمان پر کوئی حملہ نہیں کیا. دشمن نے پڑوسی ملکوں کے درمیان اختلاف پھیلانے کے لیے فالس فلیگ کیا. امریکہ کا 30 دن کے لیے ایران سے تیل کی درآمد پر عائد پابندیاں ہٹانے کا فیصلہ. امریکہ نے بحری جہازوں پر ذخیرہ شدہ ایرانی تیل کی فروخت اور ترسیل کی اجازت دے دی. امریکی وزارت خزانہ کا عالمی مارکیٹ میں ایرانی تیل جاری کرنے کا اعلان. ایرانی تیل کی فروخت کے لیے قلیل مدتی اجازت نامہ جاری کر دیا گیا. امریکی سیکرٹری خزانہ کا کہنا ہے تقریباً 104 ملین بیرل تیل عالمی مارکیٹ میں شامل کیا جائے گا. بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں پھر اضافہ. عالمی بینچ مارک برینٹ کروڈ کی قیمت میں 3.5% سے زیادہ اضافہ، تقریباً $113 فی بیرل ہو گیا. ویسٹ ٹیکسس خام تیل تقریباً 3.25% مہنگا، فی بیرل قیمت $98 ہو گئی. پاسداران انقلاب کے آپریشن وعدہ صادق کی 70ویں لہر کا آغاز. پاسداران انقلاب کے مطابق 70ویں لہر میں امریکہ کے 5 علاقائی اڈوں الخرج، الزفرہ، علی السالم، اربیل، 5ویں بحری بیڑے اور اسرائیل میں حیفا، تل ابیب، خدرہ، کریات، اونو، ساویون اور بن آمی میں اہداف کو نشانہ بنایا گیا. کارروائی میں میزائل سسٹمز، قیام، اماد اور تھاجمی ڈرونز کا استعمال کیا گیا. حزب اللہ نے اسرائیل کے رڈار سائٹ راسن ناکورا پر ڈرون حملہ کیا. عرب میڈیا کے مطابق بغداد میں امریکی فوجی اڈے وکٹوریا کا ڈرون سے حملہ، اڈے میں آگ لگ گئی. ایران کے دارالحکومت تہران پر امریکی اور اسرائیلی حملے. تہران میں پیروزی اسٹریٹ اور امام رضا ہائی وے کے قریب 2 دھماکے سنے گئے. تہران کے بیشتر علاقوں میں فضائی دفاعی نظام فعال. امریکی سینکام کا اصفہان میں ڈرون پروڈکشن پلانٹ کو نشانہ بنانے کا دعویٰ. سینکام کا کہنا ہے امریکی حملوں سے ایران کی دفاعی تنصیبات کو بڑا دھچکا لگا ہے. کہا اصفہان میں ڈرون پروڈکشن پلانٹ کو نشانہ بنایا گیا. پورے خطے میں اہداف پر حملہ آور ڈرونز اسی پروڈکشن پلانٹ میں تیار کیے جاتے تھے. سینکام نے اصفہان میں ڈرون پروڈکشن پلانٹ کی 3 مارچ کو حملے سے پہلے اور 12 مارچ کو مکمل تباہی کی تصویر جاری کر دی. ایران پر حملے کے لیے اماراتی سرزمین کا استعمال برداشت نہیں کریں گے. بار بار جارحیت کی صورت میں راس الخیمہ کو نشانہ بنایا جائے گا. ایرانی فوج نے متحدہ عرب امارات کو خبردار کر دیا. ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز نے کہا خلیج فارس میں ایرانی جزائر کے خلاف حملوں میں اماراتی سرزمین استعمال ہوئی. قومی خود مختاری پر کسی بھی حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا. جارحیت کے کسی بھی ذریعے پر حملہ کرنے سے گریز نہیں کریں گے. پہلے بھی ثابت کر چکے، آئندہ بھی سخت ترین رد عمل ہوگا. ایرانی انفراسٹرکچر پر دوبارہ حملے کی صورت میں کوئی رعایت نہیں ہوگی. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا اسرائیل ایران کے انفراسٹرکچر پر نیا حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے. جنوبی پارس گیس فیلڈ پر ہونے والے حملے کے بعد اپنی تیاریاں بڑھا دی. ایران کا موقف واضح ہے، انفراسٹرکچر پر حملہ ہوا تو زبردست جوابی کارروائی ہوگی. ایران کی فضائی دفاع اور بحریہ کو نقصان پہنچانے کے دعوے غلط ہیں. امریکی دعووں کا موازنہ ویتنام جنگ کے دعووں سے کیا جا سکتا ہے. ایران نے ایک F-35 طیارے کو نشانہ بنایا. ابراہم لنکن پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوا. امریکہ اور اسرائیل کی شکست واضح ہے. ایرانی فوجی ترجمان نے خبردار کیا اسرائیلی اور امریکی اہلکار دنیا بھر میں غیر محفوظ ہیں. دشمنوں کے لیے ہر جگہ خطرہ بڑھ گیا ہے. امریکیوں کے لیے تفریحی مقامات، پارکس بھی محفوظ نہیں رہیں گے. ایران دشمنوں کو ہر جگہ نشانہ بنائے گا.
सलमान इकबाल फिल्म्स, ARY फिल्म्स और बिग बैंग फिल्म्स की पेशकश आग लगे बस्ती में का कराची में रंगारंग प्रीमियर। फिल्म में जलवा सितारों की कहकशां ने रंग जमा दिया। फिल्म मुल्क भर के सिनेमा घरों में आज रिलीज की जाएगी। फहद मुस्तफा और माहिरा खान की फिल्म ने शायकीन की तवज्जो खींची। फिल्म आग लगे बस्ती में की बैरून मुल्क शानदार नुमाइश जारी। बरतानिया, अमरीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और मुत्तहिदा अरब इमारात के सिनेमा घरों में फिल्म आग लगे बस्ती में सिल्वर स्क्रीन की जीनत बन गई। और मीठी ईद के रंग ARY न्यूज के साथ छोटी ईद पर होगी बड़ी एंटरटेनमेंट। तीनों दिन मौज मस्ती से भरपूर प्रोग्राम। सुबह का आगाज होगा बाखबर सवेरा के साथ। दोपहर 1:03 पर साबिक गवर्नर कामरान टेसोरी करेंगे वसीम बादामी के मासूमाना सवालों का सामना। होशियारियां ईद स्पेशल में होगा हंसना हंसाना और मस्ती का धमाल। स्पोर्ट्स रूम में होगी क्रिकेटर अजहर अली से मुलाकात। ईद के तीसरे दिन प्रोग्राम हमारे मेहमान में अदाकारा रेशम बनेंगी अमर खान की मेहमान। और सलमान इकबाल फिल्म्स, ARY फिल्म्स और बिग बैंग फिल्म्स की पेशकश आग लगे बस्ती में का कराची में रंगारंग प्रीमियर। फिल्म में जलवा सितारों की कहकशां ने रंग जमा दिया। फिल्म मुल्क भर के सिनेमा घरों में आज रिलीज की जाएगा। फिल्म आग लगे बस्ती में की बैरून मुल्क शानदार नुमाइश जारी। अब आप देखेंगे बाखबर